اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن ھدی للمتقین، جو بندے اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہر کسی کے لیے، ہر کسی کو راہ دکھانے والا ہے، بتانے والا ہے، لیکن اس پر وہ بندہ عمل کر سکتے جو تقویدار ہو، اس پر ایمان وہ لاتا ہے جو تقویدار ہو، ھدی للمتقین، رہنمائی متقی کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ مولا ہم سب کو متقی بنائے، آمین۔ عزیزو، انبیاء علیہ السلام کو جو طاقت اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے، اسی طاقت کو میں قرآن سے آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عیسائی کو کہا کہ میں اخلق لکم من الطین، تمہارے لیے یہ مٹی سے پرندے بناؤں گا، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، اس میں نے پھونک ماروں گا، فیکون طیرا بإذن اللہ، وہ اللہ کی یہ طاقت مجھے اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کی طاقت سے وہ جو طاقت مجھے اللہ نے عطا فرمائی اسی طاقت سے وہ پرندے بن کر اڑ جائیں گے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور ماتنزاد آندھوں کو اور ابرص کے مریضوں کو میں شفا دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اذن سے، اللہ نے یہ طاقت مجھے عطا فرمایا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تم لوگوں نے جو کچھ کھایا ہو میں اس کا خبر تجھے دوں گا کہ تم نے دانا کھانا کس کھایا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اس چیز کا بھی اطلاع دوں گا کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے لیے ذخیرہ رکھا ہو، اپنے گھروں میں اپنے لیے رکھا ہو، اس کا بھی میں آپ کو خبر دوں گا۔ یعنی اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے کیچڑ سے یا مٹی سے پرندے بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا اللہ کی اذن سے، وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ ایک یہ بات۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور جو ماتنزاد اندھے ہو اس کو بھی میں شفا دوں گا، وَالْأَبْرَصَ، اور جس کے بدن پہ وہ سفید داغ ہو اس کو بھی میں شفا دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے۔ یہ اجازت مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے، یہ طاقت مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔
نہیں ہے. اللہ کے خط تو بہت زیادہ ہے. جس طرح کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ جل شانہ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اللہ جل شانہ لوگوں پر اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم مہربان ہے. یہی صفت قرآن میں یہ بھی اللہ کا صفت ہے، اور نبی صاحب بھی اللہ نے رؤوف اور صفت دیا ہے.
باتوں کا تمہارے دل میں جو بھی بات گزر جائے اولیاء کو کشف والے اولیاء کو وہ پتہ ہوتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے 2 قبروں پر نبی السلام کا گزر ہوا. نبی سے فرمایا کہ 2 قبروں پر عذاب ہے اور یہ بڑی بات پر نہیں ہے. ایک چھوٹا پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا. صحابہ کرام چلو کھجور سے ایک شاخ کو لاؤ, ایک شاخ کو کھجور سے کاٹ کر لاؤ. صحابہ کرام نے ایک شاخ لایا کھجور سے, کہو اس کو آدھا کرو, آدھا ایک قبر آدھا ایک دوسری قبر پر. حضور فرماتے جب تک یہ صبر ہو تو اس قبر سے عذاب اللہ ہلکا فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس میں تین باتیں قابل غور ہیں. ایک یہ قبر میں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہر کوئی تو اس کو نہیں دیکھ سکتا, یہ بھی وجہ ہے. سبحان اللہ, یہ بھی وجہ ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اسی قبر 2 قبروں والوں پر عذاب ہے. صرف قبر والا عذاب نہیں فرمایا. فرمایا یہ 2 باتوں پر, ایک غیبت کرتا تھا اور ایک چھوٹی پیشاب سے اپنا کو نہیں بچاتا تھا. یہ بھی اس کے عمل کا بھی پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 قبر اور مردوں کے اعمال کا بھی پتہ تھا. 2 بات ہو گئے. تیسری بات یہ کہ وہ جو درخت کی شاخ تھی اس کو نصب کیا قبر پر. جب تک یہ صبر ہو تو اس سے اللہ جل شانہ عذاب کا فرمائے. کیا وجہ ہے؟ وہ در جو شاخ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی وفات ہوا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ اس کو قبر میں دفن کر کے مٹی ہموار کیا. نبی علیہ السلام زور زور سے ذکر شروع کیا, صحابہ کرام بھی شروع کیا. بعد میں صحابہ کرام پوچھتے حضور آپ نے زور سے کیوں ذکر شروع فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس نیک بندے پر عذاب ہو رہا تھا اور قبر کی جو زمین ہے وہ اس کو کھینچ رہا تھا, وہ دبا رہا تھا, تکلیفیں دے رہا تھا. تو جب میں نے ذکر شروع کیا تو قبر وسیع ہو گیا. اس کا قبر وسیع ہو گیا. تو قبر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا زور سے, یہ بھی پیغمبر کا طریقہ تھا. اور ہم جب بھی کسی کے جنازے پر جایا کرتے تھے, ابھی تک ہم نے ایسے جنازہ نہیں
اندر کی باتوں کا بتایا کرتے تھے۔ عزیزو، ایک تو یہ بات ہو گیا، وَمَا تَدَّخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کیا اور عرض کیا، اور اللہ نے وہی دعا قرآن میں ذکر فرمایا، اے رب ہمارے، اور انہیں میں سے ایک پیغامبر بھیج کہ ان پر تیری آیاتیں پڑھیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں گناہوں سے پاک کر۔ وہ پیغامبر انہیں گناہوں سے پاک کر، بے شک تو ہے غالب حکمت والا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہوئے کہ انا دعوت ابی ابراہیم نے اپنے باپ ابراہیم صاحب کی دعاؤں۔ تو یاد رکھو کہ نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کو، ایسے پیغامبر کو پیدا فرما جو آپ کے بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک کام کرتا ہے جو لوگوں کو گناہوں سے پاک فرمایا کرتے ہیں۔ دوسرا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں سے کہ تم پر آیاتی، ہماری آیاتی تلاوت کرتا ہو اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہو، اور تمہیں قرآن اور علم سکھاتا ہو، اور ان باتوں کا تم کو علم دیتا ہو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن کا آیات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ نہیں ہے، تو کیسے کہتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ میرا پیغمبر لوگوں کو گناہوں سے بھی پاک فرماتا ہے۔ اور بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں سے ایک رسول کہ پڑھتا ہے ان پر آیات اللہ کی اور پاک کرتا ہے انہیں گناہوں سے، اور علم دیتا ہے انہیں قرآن اور حکمت کا، اگرچہ اس سے پہلے بے شک بری گمراہی میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ ہے جس نے بھیجا ان ان پڑھ میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر آیات الہیہ پڑھتا ہو اور انہیں ستھرا کرتا ہو، انہیں کتاب اور حقائق کا علم بخشتا ہو، اگرچہ وہ اس سے پہلے کوئی گمراہی میں تھے، نیز پاک کرے گا اور علم عطا فرمائے گا۔ ان
گناہوں سے پاک فرمائے گا، لوگوں کو گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہی طاقت عطا فرمایا کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک فرماتا ہے۔ مولا ہمیں سب کو یہ عقیدہ نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم۔ اے نبی علیہ السلام لے لو ان توبہ کرنے والوں سے مالوں سے صدقہ کہ تم پا کرو انہیں اور تم ستھرا کرو انہیں گناہوں سے اس صدقے کے سبب، اور دعائے رحمت کرو ان کے حق میں کہ تمہاری دعاؤں کے لیے دل کا جھیل ہے، ان دل کو سکون دیتا ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام دافع البلاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گناہوں سے پاک کیا، اور حضور نے بلائے گناہ ان کے سروں سے ٹانی، اور جب نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی دلوں کا چین ہوا تو یہ دفع علم ہے، ان کے دلوں سے وہی تکلیف اٹھایا تو یہ دفع علم کی تدبیر کرتے ہیں۔ چار فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، تو ہواؤں اور لشکروں پر موقع کی ہوا میں ہوائیں چلانا، لشکروں کو فتح و شکست دینا، ان کا تعلق ہے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ باران، اچھا یہ جبرائیل السلام کو تو ہواؤں اور لشکروں پر موقع ہے جبرائیل السلام کہ ہوائیں چلانا، لشکر کو فتح شکست دینا، ان کا تعلق ہے جبرائیل السلام کے ساتھ۔ اور میکائیل علیہ السلام باران پر بارش پر مقرر ہے کہ مینا برساتے ہیں اور درخت اور گھاس اور کیتے اگاتے ہیں، اور عیسیٰ السلام قبض ارواح پر مسلط ہے، عیسیٰ السلام سب پر حکم لے کر اترتے ہیں علیہ السلام۔ یہ اللہ جل شانہ نے ان چار فرشتوں کو یہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، جس کو نہ چاہے اسے منع فرماتا ہے۔ تو عزیزو، بارش برسانا میکائیل السلام کا کام ہے، لشکروں کو فتح دینا اور شکست دینا جبرائیل السلام کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے روح قبض کرنا اسرائیل السلام کا کام ہے۔ تو یہ چار فرشتے الگ الگ کام پر مقرر ہو